قرآن شریف کی تجوید سیکھنا فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن شریف کی اگر تجوید نہیں سیکھ رہا تو اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے بغیر تجوید کے، تو اگر بغیر تجوید کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کبیرہ گناہ کر رہا ہے. پتہ نہیں کتنی دفعہ کبیرہ گناہ کرتا ہوگا. اب جو نماز کبیرہ گناہ والی ہو رہی ہے تجوید کی وجہ سے، تو وہ نماز قبول کیسے ہوگی، مقبول کیسے ہوگی، وہ عمل مقبول کیسے ہوگا؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر قا کی جگہ، قا جو ہوتا ہے نا توئیں جس کو کہتے ہیں اردو میں، قا کی جگہ تا پڑھ دیتا ہے، یہ قا کو تا پڑھ دیتا ہے تا، تو یہ تا پڑھنا قا کو یہ گناہ کبیرہ ہے. اور ہم اب آپ بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قا کو تا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین، صراط الذین، صاد کو جو ہے نا صراط الذین، را کو موٹا کرنا تھا اس میں صراط الذین، پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ہم لوگ صراط الذین انعمت علیہم. نہ اس کے اندر حمزے کا فرق کیا نہ عین کا فرق کیا، انعمت علیہم اس کو بھی حمزہ پڑھا، عین کو بھی حمزہ پڑھا. تو کتنے لوگوں کو عین حمزے کے اندر فرق آتا ہے، کتنے لوگوں کو قاف اور کاف کے اندر فرق معلوم ہے؟ تو اگر نماز کے اندر ہم اس طریقے کی قرات کر رہے ہیں تو ہم گناہ کبیرہ والی نماز پڑھ رہے ہیں. اور ایسے قرآن شریف اگر ہم بغیر قرات کے پڑھ رہے ہیں، بغیر تجوید کے، بغیر ارفا کے، بغیر اخلاق کے پڑھ رہے ہیں، بغیر اظہار کے پڑھ رہے ہیں، قواعد کا خیال نہیں کرتے، تو یقین جانے قرآن شریف بھی ہم غلط پڑھ رہے ہیں. غلط. بھائی کسی شاعر کا کلام اس کے سامنے پڑھو اور غلط پڑھ دو، شاعر کو غصہ آ جائے گا، تو نے میرے کلام کی ایسی کی تیسی کر دی. اور ہم دن رات اللہ کے کلام کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے سیکھنے کے لیے. بھائی ہم بہت مصروف لوگ ہیں. گھر میں آپ جاؤ نا، یقین جانو گھر میں جاؤ، کھانا کھانے کی تیاری کر رہے ہو اور بیوی نمک تیز ڈال دے تو آپ اس کھانے سے اٹھ جاؤ گے. آپ کے مزاج کے مطابق کھانا نہیں ہوگا، آپ اس کھانے کو چھوڑ دو گے، بولے تجھے بنانا نہیں آتا. تو آپ اپنی بیوی کے اوپر، اپنے سب لوگوں کے اوپر غصہ کر رہے ہو اس بات کے اوپر. آپ سوچو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن شریف نازل کیا ہے اس کو غلط پڑھ رہے ہو، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے، پھر بھی صحیح نہیں کرتے ہو. اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، اللہ کو کتنا غضب آتا ہوگا. کیا اللہ چھوڑ دیں گے مجھے اور آپ کو؟ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی قرآن شریف پڑھنے میں مشقت ہوگی تو دوہرا اجر ملے گا، ایک مشقت کا ایک پڑھنے کا. وہ تجوید کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں، وہ تجوید کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں، قرآن شریف کو بگاڑ کر پڑھنے کے بارے میں نہیں ہے. اور وہ سیکھتے سیکھتے پڑھنے کے بارے میں کہ یہ سیکھ رہا ہے اور سیکھنے کے اندر اس کو دشواری ہو رہی ہے. لیکن اگر ایک شخص سیکھتا ہی نہیں ہے اور وہ پڑھ لیتا ہے کسی کی موت کے اوپر، قرآن خوانی کے اوپر قرآن شریف پڑھ لیتا ہے، یا اپنے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے اس پر قرآن شریف پڑھ لیتا ہے، یا کوئی بیمار ہوتا ہے نا اس کے اوپر کوئی وظیفہ کر لیتا ہے، اور وہ وظیفہ بھی تجوید کا خیال کرتے ہوئے نہیں کرتا، تجوید کا خیال کرتے ہوئے قرآن شریف نہیں پڑھتا، تو یہ باعث وظیفہ جو ہے نا عذاب ہے، باعث گناہ ہے، یہ باعث ثواب نہیں ہو سکتا کبھی بھی.